کہ اللہ کے نیک بندوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فواحش اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، اور وہ ساتھ آئے تو معاف بھی کر دیتے، میں تو اس میں نہیں ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت عنب بن قیس گناہ کبیرہ کرتے تھے؟ نہیں۔ مقام بلند ہو تو سوچ بھی بلند ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے نزدیک جو کبیرہ گناہ ہیں وہ الگ ہے، اور اللہ والوں کے نزدیک کبیرہ گناہ کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ اللہ والوں کے نزدیک کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں۔ زندگی بھر یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ والوں کے نزدیک کبیرہ گناہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھ لی جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دنیا والوں کو بتا دو میرے محبوب تم مجھے کتنا چاہتے ہو، تو کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ والوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا یہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ سناؤ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، اور اس دور کے اولیاء حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، چونکہ بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی، پہنچے طبیعت پوچھنے کے لیے، مائی کیسی طبیعت ہے؟ بخار آ گیا تھا۔ تو جواب میں یہ نہیں کہتی کہ بخار ہے، فرماتی تھی میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو وہ اولیاء کرام کہنے لگے مائی اگر تجھ سے خدا ناراض ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کہا نہیں بس مجھ سے میرا خدا ناراض ہو گیا۔ تو ایک بزرگ نے ہمت کر کے پوچھ لیا مائی اگر تو کہہ رہی ہے خدا تجھ سے ناراض ہے تو تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا مولا تجھ سے ناراض ہے؟ جواب سنیے، فرماتی میں آج قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جنت کا تذکرہ آ گیا، تو بس دل میں ایک جنت کی تڑپ پیدا ہوئی اور تھوڑی سی محبت، جنت کتنی اچھی ہے، کاش کہ مل جائے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور جنت کی طلب۔ دعویٰ کر رہی ہو مجھ سے محبت کا اور جنت کی طلب۔ اونچا مقام ہو تو پھر اونچا معاملہ بھی ہوا کرتا ہے۔ جنت کی طلب کی دعا تو حدیث میں موجود ہے، کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن جب اسٹیٹس اونچا ہو، درجہ اونچا ہو تو سوچ بھی اونچی ہوا کرتی ہے اور پھر اس کے حساب سے رہنا بھی پڑتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور جہاں ادھر سے توجہ ہٹی اللہ کے ولی سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو کئی واقعات آپ کو ملیں گے، خود آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب نارے نمرود میں آپ کو ڈالنے کا وقت آیا
تو کیا اس وقت حضرت جبریل تشریف نہیں لائے تھے اور نہیں کہا تھا حل لک حاجت یا جبریل یا خلیل یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اگر حاجت رب سے ہے تو اسی سے بیان کر دو، تو فرماتے اس سے کیا بیان کرو، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ یہ اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی تلاش میں نکلا، لیکن کم و بیشی 52 سال کی عمر میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی تلاش میں نکلا ہوں، لیکن میری عمر اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 سال ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں میں 50 سال تک اللہ کو تلاش کرتا رہا، لیکن جہاں جہاں گیا وہاں خود کو میں نے پایا، لیکن 2 سال سے ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں خدا کو پا لیتا ہوں۔ اور اللہ نے بھی بتا دیا کہ مجھے پانا ہو تو یقیناً میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ اللہ نے پتہ بتا دیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے در پر اگر پہنچ کر تم اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو اور محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو تیور دیکھیے قرآن کا، لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو ضرور پالو گے۔ کس حال میں پاؤ گے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان پاؤ گے۔ کہیں جلال پا سکتے ہو لیکن در مصطفیٰ پر رحیم پالو گے، در مصطفیٰ پہ تواب پالو گے۔ پتہ بتایا خدا کہاں ملتا ہے۔